دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث، صحیح بخاری میں 4269 اور صحیح مسلم میں 277، مشہور حدیث ہے، اکثر لوگوں نے سن رکھی ہے، لیکن اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے ترین صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گود میں ایک طرف سیدنا حسن کو بٹھاتے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، تو دوسری طرف اسامہ ابن زید کو بٹھاتے تھے۔ یہ بھی حضور کے پوتوں کی طرح تھے، منہ بولے بیٹے تھے، زید ابن حارثہ ان کے بیٹے تھے اسامہ ابن زید، یعنی اتنے لاڈلے۔ بلکہ صحابہ کرام کہتے ہیں جب بھی سفارش کرنی ہوتی تھی، بڑے سے بڑا جگہ صحابی جلال کی حالت میں حضور کے قریب نہیں جاتا تھا، تو اسامہ ابن زید کے ذریعے سفارش کروائی جاتی تھی، اتنے لاڈلے تھے۔ لیکن دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کتنے کلیئر کٹ ہیں، امت پہ شفیق۔ ایک مارکے کے اندر اسی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی، ہارڈلی 12-13 سال عمر تھی ان کی، اس وقت زیادہ عمر نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی تقریباً 15-16 سال عمر تھی۔ غلطی کیا ہوئی؟ ایک کافر سے لڑائی ہو رہی تھی، جب وہ کافر نے دیکھا کہ میں پکڑا جا رہا ہوں، تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو اسامہ بن زید نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کو قتل کر دیا۔ شاید ہم ہوتے تو ہم بھی یہی کرتے کہ یہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، عین ممکن ہے موت کے ڈر سے ہی پڑھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انتہائی جلال فرمایا اور فرمایا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا، دل سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ کیا پاکستانی طالبان نے پاکستانی فوج کا دل چیر لیا ہے کہ یہ منافق اور کافر ہے؟ یا عام مسلمانوں کا دل چیر لیا تھا تو نے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ اس وقت تو اللہ کو کیا جواب دے گا جب وہ شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا۔ اور یہ جملہ کہ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رپیٹ کرتے رہے کتنی دیر تک، حتیٰ کہ اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے کہا کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا، میں کافر ہوتا اور میں آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا۔ اندازہ کریں، اور یہاں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر قتل کر دینا مسلمان کو، مہاجر کا سندھی کو، سندھی کا مہاجر کو، مسلم لیگ کا پیپلز پارٹی والے کو، پیپلز پارٹی والے کا مسلم لیگ کو، شیعہ کا سنی کو، سنی کا شیعہ کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور صحابہ کرام کو منہ پہ جنہوں نے گالیاں دی ہیں، مولا علی کو منہ پہ کافر کہا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے صحابہ کو قتل کرنا شروع کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ سیدنا علی نے ان کے خلاف قتال کیا، اور جب قتال کیا آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی کتابیں اٹھا کے تاریخی دیکھ لیں، صحابہ نے پوچھا ان کی بیویوں کو لونڈیاں بنائے؟ کہا نہیں ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے، جنازے خود پڑھائے اور ان کو مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کیا، حالانکہ وہ تھے جو صحابہ کو منہ پہ کافر کہتے تھے، گالیاں نہیں، کافر۔ سنن کبری البیہقی کھول کے دیکھیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، یہی عبداللہ بن عمر جن کے بارے میں نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ جب تک خوارج ہمیں السلام علیکم کہیں گے ہم ان کو وعلیکم السلام کہیں گے، صحیح سند کے ساتھ۔ اور خوارج کی مسجدوں سے جب تک حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم خوارج کا ساتھ نہیں دیں گے، نمازیں بھی خوارج کے پیچھے۔ یہاں لوگ مجھے پوچھ رہتے ہیں جی بریلویوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، شیعہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، دیوبندیوں کے پیچھے ہو جاتی ہے، فلاں کے پیچھے ہو جاتی ہے، فلاں کے پیچھے، کن چکروں میں ہم پڑ گئے؟ بھائی نماز کے اندر کوئی شرک نہیں کرتا، نماز میں سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، بعد میں کسی کو تعویل کی غلطی لگ جائے آپ کا کام صرف سمجھانا ہے، پیغمبر بننے کی اور اللہ بننے کی کوشش ہم نہ کریں۔ یہ معاملہ اسی وقت خراب ہوتا ہے جب ہم اپنے ہاتھ میں قانون لیتے ہیں کہ ہم نے کسی کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا ہے، ہم ٹکٹ دیں گے کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں، یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں ٹھہرایا، ہمارا کام دعوت ہے، اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ جانے اس بندے کا معاملہ جانے۔ اس حوالے سے میں نے ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے
مسئلہ نمبر 72 کے نام سے، علماء و بزرگ، فرقہ واریت، علماء اور بزرگ اور اتحاد امت۔ میرے 12 لیکچرز کے کلپس اٹھا کر 112 منٹ کی گفتگو ہے، ایکسکلوسیو گفتگو ہے، بہترین گفتگو ہے، وہ میں جب بھی کسی کو ای میل کرتا ہوں ٹاپ پہ وہ گفتگو رکھتا ہوں، اور اس میں میں نے یہ سارے معاملات فرقہ واریت کے حوالے سے کتاب و سنت سے، الحمدللہ، بدعتی امام کے پیچھے نماز کا کیا مسئلہ ہے، کلمہ گو مشرک کا کیا حکم ہے کہ اس کو کافر کی طرح معاذ اللہ ٹریٹ کیا جائے گا، کیا یہ معاملہ ہوگا؟ تو میں نے یہ کھول کے دلائل کے ساتھ علمی رد کیا ہے، نہ کہ جذبات کے ساتھ۔